أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. رات کو تراویح میں 22ویں پارے کی تلاوت کی سورہ یاسین کو چھوڑ کے باقی جو پارہ تھا تقریباً 3 پاؤں کے قریب سورہ یاسین بیچ میں شامل کریں تو پھر 3 پاؤں ہے، لیکن وہ جو ایک رکوع ہے وہ انشاءاللہ آج شام کو ہوگا. تفسیر کے حوالے سے آج ہمارا جو پارہ ہے وہ 21واں پارہ سورۃ لقمان اس کے حوالے سے پڑھ رہے تھے. لقمان جو تھے انہوں نے اپنے بیٹے کو کچھ وصیت کی تھی، اس میں 2 چیزیں جو ہے وہ رہ گئی. آپ نے فرمایا یا بنی انھا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ. اے میرے بیٹے، برائی اگر رائی کے دانہ برابر ہو، بڑی خاص بات. اور کیا محبت والا انداز ہے سمجھانے کا، اور تعلیمات کس کو کر رہے ہیں؟ اپنے بیٹے کو. حکیم لقمان اپنے بیٹے کو یہ تعلیمات دے رہے ہیں کہ پتر، برائی اگر رائی کے دانے کے برابر ہو پھر وہ پتھر کی چٹان میں یا آسمانوں میں یا زمین میں کہیں ہو، یأتی بها اللہ، اللہ اسے لے آئے گا. کی مطلب یعنی برائی چھوٹی ہے یا بڑی ہے، پتھر کی چٹان ہو، کچھ بھی ہو، آسمان میں ہو یا زمین میں، اللہ سے وہ نہیں چھپ سکتی. اللہ کیا خوبصورت بات. ان اللہ لطیف خبیر، بے شک اللہ ہر باریکی کا جاننے والا خبردار ہے. بندہ مومن کے دل میں خیال ہی آئے اللہ اس خیال کو بھی جانتا ہے. اعلیٰ کام تو بڑی دور دی گل ہے. انہ علیم بذات الصدور، یہ سینے کی چھپی ہوئی بات. اچھا آگے فرمایا یا بنی اقم الصلاۃ، اے میرے بیٹے نماز قائم رکھ. یہ مومنین کی صفات بھی ہیں. جو تعلیمات وہ اپنے بیٹے کو دے رہے ہیں نا، اللہ نے وہ تعلیمات مومنین سے بالعموم فرمائی ہیں کہ جے تسی چاہتے ہو کہ مومن بن جاؤ تو کام کر لو. تو فرمایا یا بنی اقم الصلاۃ، اے میرے بیٹے انج کرو نا درس اپنی اولاد کو اس انداز سے دیں درس. بیسیکلی بتانے کا مقصد یہ ہے، وغیرہ تو انفرادی طور پر بھی نماز قائم کرنے کا حکم قرآن مجید میں موجود ہے، لیکن حکیم لقمان کی وہ وصیت اللہ نے بیان کیوں کی کہ پترانوں اپنی اولاد کو جب آپ نے جو ہے وہ اصلاح کرنی ہے، انہیں تعلیمات سکھانی ہے تو اس انداز سے سکھائیں. تو فرمایا پتر نماز قائم رکھنی، وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ، اچھی بات کا حکم دینا ہے، وَانْهَا عَنِ الْمُنْکَرِ، اور بری بات سے منع کرنا ہے. تو اگلی شرح نے ناری کسی اور کہ جب تم یہ کام کرو گے نا، آج کے معاشرے کا سب سے بڑا عالمی یہی ہے، اور یار ٹھیک ہے چھوڑو مرا، میں بےزتی کرانی ہے اپنی. سارا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے بےزتی کرانی پڑتی ہے. ہاں جی، وہ واضح کیا آپ نے، فرمایا فاصبر علی ما اصابک، اور جو افتاء تجھ پہ پڑے اس پر صبر کر. یعنی ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرے تو تیرے ٹینشن نہ ہو. یہ نہیں ہونی. تو جس وقت بولے گا نا کسی کے خلاف اور تو حاکتے ہوئے گا تو تیری مخالفت ہونی ہے. ہاں یہی تو امر بالمعروف ہے اور یہی عن المنکر ہے کہ نیکی کا حکم اور برائی سے منع کرنا. سامنے والا کو دیکھ دے ہوئے، یہی تو اسلام کا اسٹیٹس ہے کہ بھائی اگلے بندے کو نہیں دیکھنا، چاہے بادشاہ وقت ہی کیوں نہ ہو، جب وہ غلط ہے تو وہ غلط ہے بس. یہ امر بالمعروف اور نہیں ہے. اور ہمارے ائمہ محدثین نے یہی کیا. ٹھیک ہے، امام اعظم تھے، امام مالک تھے، امام احمد بن حنبل تھے، کوئی بھی تھا، سامنے بادشاہ وقت ہی کیوں نہیں تھا، میں کہا بھائی تو غلط کہہ رہے ہیں، غلط. اور پھر آپ جانتے ہیں کہ اس حوالے سے جو بھی مصیبت، پریشانی، تکلیف، جو کچھ بھی ہوا انہوں نے فیس کیا. تو اس لیے حکیم لقمان اپنے بیٹے کو وصیت کر رہے ہیں کہ پتر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا ہے، تو جدوں کرنا ہے مصیبت آنی ہے، فاصبر علی ما اصابک، تم نے اس مصیبت میں صبر کرنا.
سیدھی سی ان ذالک من عزم الامور، بے شک یہ ہمت کے کام ہے، یعنی ہمت ہے، بہادری یہ ہے، ٹھیک ہے، آپ کی آکڑ کا فائدہ ادھر ہوگا، ٹھیک ہے جی، آپ کی ہمت کا، آپ کی طاقت کا فائدہ ادھر ہوگا جس وقت آپ امر بالمعروف کریں، نہی عن المنکر کریں اور لوگ آپ کو باتیں کریں اور پھر آپ کہیں گے آؤ اکیلے نہیں ہونا ہے، میں ہاتھتے ہیں کرو گل جڑی کرتی ہے، یہ اسلام ہو گیا۔ بات ہوئی جب اپنی بات باری آئی، میری ذات کا مسئلہ ہوا، میری بےزتی کسی نے کی تھی تو میں وہ گربان پھڑ لیا، مجھے کسی نے تانا دیا، مجھے کسی نے طرز کر دیا تو میں کہا تیری فلانی دے یہ اور وہ اور اس طرح کر دی، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہاں اللہ رسول کی تعلیمات پہنچانے میں لوگ جب آپ کو باتیں کریں پھر آپ اس چیز کو فیس کریں، اسی کو ہمت ہے۔ بڑی خوبصورت باتیں ہیں آپ نے ارشاد فرمائی، آگے فرمایا وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اور کسی سے بات کرنے میں اپنا رخسار کج نہ کرو، یعنی کوئی گل کر رہے ہیں یا کسی نے آپ کو بلایا ہے تو آپ نے منہ نہیں پھیر رہے، اتنی بڑی گل ہے، یعنی تکبر نہیں کرنا، زندگی یاد رکھنا ہے، ورنہ اگر تکبر کیا تو فرمایا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین میں اتراء کرنا چلنا، ان اللہ لا یحب کل مختال فخور، بے شک اللہ کو نہیں پاتا کوئی اتراتا اور فخر کرتا۔ فخر کے اور بھی معنی ہے، لیکن کہنے کا اچھائی پر فخر کرنا یہ سنت ہے، اچھی بات پہ، یار میں نماز پڑھ رہی، اللہ کا شکر ہے، میں نے اس چیز پہ فخر ہے کہ میں نماز پڑھ رہی، نیکی کے کام پر فخر کیا جا سکتا ہے، یہ نہیں کہ پٹھا کام کر کے بندہ فخر کرنا شروع کر دے، وہ تو جو ہے نا وہ بے ادبی اس کو کہہ سکتے ہیں، اس کو ہٹ درمی کہہ سکتے ہیں، اس کو اللہ کی نافرمانی آپ کہیں گے، اس کو یہ نہیں کہیں گے کہ میں چنگا کام کیا، ہاں نیکی کا کام کریں، اچھا کام کریں، پھر اس پر فخر کریں، اے فخر ہوتا ہے، یہ نہیں کہ منڈے نے پٹھا کام کیا تو اسی کو جی میرا پتر ہے پٹھا کام کیا ہے فلانا کی، یہ کیا فخر ہوا بھائی، ہاں آپ کہیں گے میرے بیٹے نے قرآن حفظ کیا ہے، مجھے اس چیز پر فخر ہے، یہ چیز۔ آگے فرمایا بڑی خوبصورت بات، فرمایا وقصد فی مشی کا وقت من صوتک، یہ بھی معاملات ہیں ہمارے معاشرے کے اندر، سنیں کہتے ہیں میانہ چال چلنا، میانہ روی کے ساتھ، یعنی کہ چلنے کا انداز سکھایا جا رہا ہے کہ زمین میں چلنا کیسے ہے، فرمایا میانہ انداز سے۔ اچھا اس پر نا احادیث میں ہیں، کہتے ہیں جسے پاک میں ہے کہ بہت تیز چلنا مومن کا وقار کھو دیتا ہے، حضور علیہ السلام آہستہ چلتے تھے، نرمی کے ساتھ زمین پہ قدم رکھتے ہوئے حضور چلا رہے تھے، اور سب سے بڑی چیز کہ حضور نگاہیں جھکا کے چلتے تھے، اللہ اکبر۔ آگے فرمایا وَغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، اپنی آواز کو کچھ پست کرنا، یہ ہمارے معاشرے کا المیہ ہے، گفتگو کرتے ہیں تو گلا پھاڑ کے، گفتگو کرتے ہیں تو آواز بلند کر کے اور بلا وجہ کی گفتگو کرتے ہیں۔ خیر کل بھی اس موضوع پر گفتگو ہوئی عصر کے بعد، تو بہرحال اے ویکھ لو قرآن مجید بھی یہی فرماتا ہے کہ جس وقت تسی بولو نا اگلا بندہ تکلیف محسوس نہ کرے کہ یار کی کہانی پڑھی جا رہے ہیں، بندہ آرام نہ گل کر لیتا ہے۔ اور آگے فرمایا ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، دیکھنے تشبیہ کس سے دی ہے، بلند آواز کو تشبیہ دی گئی، فرمایا بے شک سب آوازوں میں بری آواز گدھے کی آواز، کتنی اونچی بولتا ہے لیکن کیا وہ آواز کسی کو پسند ہے؟ نہیں۔ اس لیے گفتگو کی جائے، کلام کیا جائے کسی کے ساتھ تو اتنی محبت میں، اتنی شفقت سے گفتگو کی جائے کہ اگلا بندہ آپ کی آواز کو سننے کے لیے ترسے۔ اللہ اکبر۔ جب نبی علیہ السلام گفتگو صحابہ عرض کرتے تھے یا رسول اللہ ہر نماز تو بعد درس کرو، ہر نماز کے بعد انہیں باز کیا کریں، انہوں نے فرمایا نہیں، ٹھیک ہے۔ تو گفتگو ایسی ہو، کلام ایسا ہو اور کلام کے اندر خوبصورتی ایسی ہو کہ اگلا بندہ تو آپ کو ویسا بولو بھی صحیح، یعنی اتنی اچھی، اتنا اچھا انداز ہو آپ کے، یہ ایٹیکیٹس میں آتا ہے، یہ ہماری ان چیزوں کے اندر آتا ہے کہ یار ہم گفتگو کیسے کرتے ہیں، بولتے کیسے ہیں، تو آپ اندازہ کریں کہ قرآن نے ہمیں بولنے کا بھی انداز بتایا کہ گفتگو کیسے۔ آگے چل کر اسی صورت کے آخر میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ان اللہ عنده علم الساعہ، بے شک اللہ کے پاس ہے قیامت کا علم، وینزل الغیث، اور اتارتا ہے مینا،
وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ اور جانتا ہے جو کچھ ماؤں کے پیٹ میں ہے، وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا اور کوئی جان نہیں جانتی کہ کل کیا کمائے گی۔ اللہ اللہ فرماتا ہے کوئی جان نہیں جانتی کہ کل اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ اور کوئی جان نہیں جانتی کہ کس زمین میں مرے گی۔ بڑے بڑے بادشاہ آئے، بڑے بڑے سلاطین عالم آئے دنیا کے اندر، لیکن انہوں نے اینڈ پھر کتنے ہویا وہ نہیں جانتا۔ انہوں نے اپنی طرف سے کسر نہیں چھوڑی، انہوں نے اپنی طرف سے حکومت کے معاملات اور دیگر، لیکن جب گئے تو پھر سکندر اعظم کی دیہاتی کر لی، ٹھیک ہے، پوری دنیا پہ حکومت کر لی۔ لیکن اللہ فرماتا ہے کہ یہ ہے کہ جب جس وقت جائے گا اور کس جگہ پہ وہ دفن ہوگا، کس جگہ پہ وہ اینڈ اس کا وہی ہونا ہے 2 گز کی زمین بس۔ اس کا شان نزول دیکھیں، کہتے ہیں کہ حارث بن عمر کے بارے میں یہ نازل ہوئی جس نے نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر قیامت کا وقت دریافت کیا اور یہ کہا تھا کہ میں نے کھیتی بوئی ہے، خبر دیجیے کہ مینا کب آئے گا، یعنی بارش کب برسے، اور میری عورت عاملہ ہے، مجھے بتائیے کہ اس کے پیٹ میں کیا ہے، لڑکا ہے یا لڑکی۔ اچھا یہ میں نا یہاں پر ایک چیز آپ کو عرض کر دوں، اللہ جس کو چاہے ان باتوں کا علم عطا کر سکتا ہے۔ اس بات کو ان چیزوں کو دلیل بنا کر لوگ سامنے رکھ کے کہتے ہیں دیکھیں گی نبی علیہ السلام نے تو جو ہے نا وہ اللہ پاک نے واضح کر دیا کہ اس کا علم مجھے۔ اچھا اس آیت میں ایک والی نہیں کیا کہ میں جانتا تو دوجا کوئی نہیں جانتا، یہ نہیں فرمایا، اتنا ضرور فرمایا ہے کہ اس کا علم مجھے، اور اس میں تو کوئی دو رائے ہے ہی نہیں کہ کوئی بھی علم وہ اللہ کے کنٹرول سے باہر نہیں ہے۔ حقیقی معنوں میں علم کوئی بھی ہو وہ نہیں جانتا، ٹھیک ہے نہیں، ہاں پھر اس کی اذن کے بعد باقی جانتے ہیں، وہ انبیاء ہوں، اولیاء ہوں، بزرگان دین کوئی بھی ہو، ٹھیک ہے نہیں، اس کی اذن کے بغیر کوئی نہیں جان سکتا کہ کیا ہے، وہی صرف جانتا ہے۔ تو یہاں بھی فرمایا کہ قیامت کا علم، بارش کب برسے گی اس کا علم، ماں کے پیٹ میں کیا، یہ پھر الٹرا ساؤنڈ کے بارے میں آپ کیا کہیں گے اگر آپ اسی چیز کو سامنے رکھیں، لیکن وہاں بھی الٹرا ساؤنڈ کے اندر بھی حتمی بات نہیں ہو رہی ہوتی، حمل کا ٹیسٹ ضرور ہوتا ہے وہاں پہ، لیکن یہ حتمی کوئی نہیں کہہ سکتا کہ کنڈا ہی ہے۔ بس بات ایسی ہوا ہے کہ لڑکا کہہ کے بھی بعد میں جب پیدا ہوتی ہے لڑکی ہوتی ہے، ہوتے پھر نہیں کریے، تو اس لیے وہ حتمی بات نہیں ہے، اس کا اپنا ایک ایکسپیرینس ہونا یا الٹرا ساؤنڈ کا بتا دینا اس مشین کا یا اس طرح کے معاملات، یہ صرف ایک اندازہ ہوتا ہے، آئیڈیا ہوتا ہے۔ اور پھر یہ محکمہ موسمیات کا مقصد کیا ہے اگر بارش اللہ ہی جانتا ہے، تو اس لیے اس کا مطلب یہ ہے حتمی طور پر ہر چیز کا علم اللہ کو، ساڑھے آئیڈیا نے پڑھی، ساڑھے اندازے نے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ کفر ہو گیا، وغیرہ محکمہ موسمیات ہی سارا، مطلب ان کے ایمان کا کیا بنے گا اگر وہ یہ کہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ سارا حتمی نہیں ہے، ہمارا یہ اندازہ ہے، ہمارا آئیڈیا ہے، ہم نے رڈار بھیجے ہیں یا جہاز بھیجے ہیں، جو کچھ بھی کیا ہے موسم کے بارے سے ہماری یہ پیشن گوئی ہے، پیشن گوئی ہوتی وہ ہے جو اندازہ ہو، حتمی نہیں ہوتی۔ تو اس لیے ان باتوں کا علم، یہ جو 5 چیزیں وہاں یہاں ذکر کی ہیں، قیامت کا علم، بارش کا برسنا، ماں کے پیٹ میں کیا ہے، اور کوئی جان نہیں جانتی کب اس کے ساتھ کیا ہوگا، اور کوئی جان نہیں جانتی کہ کس زمین میں وہ آئے گا۔ ان باتوں کا حتمی اور حقیقی علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں، سوائے اس کے کہ جس کو اللہ بتا دے۔ اور اس کے حوالے سے 29ویں پارے میں سورہ جن کی جو آیت مقدسہ ہے اس میں فرمایا عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول، غرض یہ کہ بغیر اللہ کے بتائے ان چیزوں کا علم کسی کو نہیں، ہاں وہ اپنے مقربین اور اپنے رسولوں میں سے جس کو بتانا چاہتا پھر ان کو وہی۔ آگے چل کر اسی سورت کے دوسرے رکوع میں فرمایا قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم، تم فرماؤ تمہیں وفات دیتا ہے موت کا فرشتہ جو تم پر اٹھاؤ۔ حقیقی معنوں میں موت کون دیتا ہے؟ یہاں تو نہیں فرمایا اللہ نے، ادھر تو کسی نے نہیں کہا کہ شرک ہو گیا وہ ہوتی، مارنا دے اللہ کا کام ہے، اتنے کہہ رہے ہیں موت کا فرشتہ، اور اللہ ہی فرما رہا ہے، قرآن ہے تو کہانی ہو تو پھر تو بتا گئی، اللہ فرما رہا ہے محبوب ان سے فرمائیں تمہیں موت کا فرشتہ لیتا ہے،
اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ اس کی ذمہ داری ہے، اس کو ڈیوٹی اللہ کی طرف سے دی گئی، اور بیسیکلی حکم کس کا ہوتا ہے؟ اللہ کا۔ تو پھر رجوع تو اسی طرف ہوا نا، وہ بات تو اسی کی طرف لوٹ کے گئی جو حقیقی طور پہ مالک ہے، اور حقیقی مالک اور خالق اللہ کی ذات ہے، لہذا حکم اسی کا ہوگا تو پھر جا کر آگے معاملہ ہوگا۔ تو بہرحال فرمایا۔ اچھا اس میں نا ایک اور بھی چیز ہے، یہ اکثر لوگوں نے اور کچھ ایسے طبقہ کے لوگ ہیں جنہوں نے کہا کہ وہ نا سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے سے کہ ان کی روح جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام نے جو ہے وہ قبض نہیں کی، بلکہ وہ اللہ نے اپنی حکمت سے جس طرح بھی ہوا جو بھی ہوا وہ اس طرح کر دیا۔ تو اس پر پھر ہم نے خود ہی سوال کیا ہے کہ وہ ہمارے جو استاد تھے انہوں نے یہی آیت پڑھ کے سنائی تھی، انہوں نے کہا کہ اس طرح نہیں ہوتا کہ انبیاء علیہ السلام کا معاملہ ہو تو پھر جو ہے وہ روح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ذمہ داری ہو، اور سیدہ فاطمہ کی بات آئے تو وہ ذمہ داری وہاں سے نہیں کسی اور کو، تو ایسا نہیں ہوتا۔ یہ قرآن مجید کی نص سے ثابت ہے کہ موت یعنی روح کو نکالنا یہ ذمہ داری حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ہے، تو وہی کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہاں عزت تو اللہ کی ہے، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں، اس میں کوئی دو رائے ہی نہیں، لیکن موت کا فرشتہ مطلب یہ ہے کہ روح نکالنا جو اس کی ذمہ داری ہے وہی کرنا ہے۔ ہاں یہ بات ہے، میں نے خود پڑھا ہے حدیث کے اندر اور اس طرح کہ ان کے ساتھ فرشتے ضرور ہوتے ہیں، ایک وقت کے اندر لاکھوں لوگوں کی روح کو نکالنا یہ بھی ہے، اور ایک وقت کے اندر یہ معاملہ، تو اس لیے فرشتہ ہے چونکہ اللہ کی دی ہوئی طاقت ہے اس کے پاس، اللہ کی دوری مخلوق ہے، جس وقت چاہے جو بھی چاہے وہ انداز جو ہے وہ اپنا سکتا ہے اور شکل اختیار کر سکتا ہے، اللہ نے ان کو یہ طاقت دی ہے۔ تو موت بیسیکلی موت کا فرشتہ ہے۔ اس کے بعد آگے چل کر فرمایا سورہ احزاب ہے، ابتدا میں اللہ پاک نے شاعت میں یا ایھا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین، اے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ کا یوں ہی خوف رکھنا اور کافروں اور منافقوں کی نہ سننا، ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ علم اور حکمت والا ہے۔ اسی سورت کی ابتدا میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، اللہ نے آج کل کے دور میں بھی یہ مسئلہ ہے، لوگ کہتے ہیں بات کر دیتے ہیں اللہ نے کسی آدمی کے اندر دو دل نہیں رکھے۔ کفار مشرکین کو جب کہا جاتا ہے تو تم ایمان نہیں لاتے، وہ کہتے ہیں یار ساڈا ایک دل کرتا ہے ایمان لے آئیے تو ایک دل کرتا ہے نہ لے آئیے، وہ اس طرح کہتے تھے۔ اللہ پاک نے فرمایا میں نے کسی کے سینے کے اندر دو دل رکھے ہی نہیں، میں نے دل ہی ایک رکھے ہیں، یہ کیسے کہتے ہیں؟ وہ چلاکی کرتے تھے نا آگے سے، تو اللہ نے اس کا جواب ارشاد فرمایا کہ میں نے کسی آدمی کے اندر دو دل رکھے ہی نہیں، ہر بندے کے سینے اندر ایک ہی دل ہے، ٹھیک ہے جی؟ تو یہ ان کے والے سے فرمایا۔ آگے فرمایا وما جعل ازواجکم اللاتی تظاہرون منہن امہاتکم، اور تمہاری ان عورتوں کو جنہیں تم ماں کے برابر کہہ دو تمہاری ماں نہ بن۔ اچھا یہ ہمارے معاشرے کے اندر بھی چیز ہے، بڈھی ہوئی کوئی بھی عورت ایسی کو ماں کہتا تو وہ آپ کے کہنے سے آپ کی ماں نہیں ہوگی، ماں حقیقی وہی ہوتی ہے جس نے آپ کو جنم دیا، یا دوسری سیکنڈ آپشن وہ رضائی ماں، بس اس کے علاوہ ہر عورت ماں نہیں ہوتی۔ ہاں یہ نا وہ ایک ہمارے معاشرے کے اندر ایک معاملہ ہی چل گیا ہے، تھوڑی سی عمر میں زیادہ ہے تو بہن ہوگی کہ یہ ساری بہن ہے، اس بہن نہ کہتا تھا پتا ہوا ہے یہ جی ماں ہے، جی ماں سے کیسا سارا آپ کے کہنے سے وہ ماں نہیں ہو جائے گی، اور نہ ہی وہ آپ کے کہنے سے بہن بن جائے گی۔ منہ بولی بہن یا منہ بولی ماں یا منہ بولا بیٹا، حقیقی ماں حقیقی بہن اور حقیقی بیٹے کے حکم میں نہیں ہوتا، یاد رکھیں۔ اور یہ شیطانی وسوسہ ہوتا ہے لوگوں کا، یہ کہہ کہ جیسے میں تو پھر ساری دنیا سے دنیا کی عورتوں نے بیٹھے ہی ہیں، پھر ویسے تو اللہ پاک نے واضح طور پر اصول بیان کیا مسلمان آپس میں بھائی ہیں، عورتیں پھر بہنا ہوئی ہیں تو بڈھی پھر کی ہوئی، تو اس لیے آپ کے کہنے سے وہ رشتہ نہیں بدلے گا، رشتے وہی ہیں جو اللہ نے قائم کر دیے، وہ بہن حقیقی بہن وہی ہے جو آپ کی ماں سے، اسی ماں سے آپ پیدا ہوئے ہیں اسی سے وہ پیدا ہوئے، یا رضائی بہن پائی وہ حقیقی طور پر بہن پائی، بس اس کے علاوہ چاہے آپ 100 دفعہ بھی کسی کو بہن بنا لیں وہ آپ کی حقیقی بہن نہیں ہوگی، وہ بولی ہے، لیکن اس کے ساتھ پڑتا ہے وہ غیر محرم ہے۔
یہاں بھی یہی ارشاد فرمایا. اس یہ نا آگے 22ویں پارے میں، بلکہ وہ بھی سورہ احزاب ہی ہے، اس میں نبی علیہ السلام کے منہ بولے بیٹے تھے حضرت زید، تو انہوں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی. نبی علیہ السلام نے ان سے نکاح کر لیا تو کافروں نے رولا ڈال دیا، دیکھو جی بہو سے نکاح کر لیا ہے، تو بہو تو بیٹی کی کے مترادف ہوتی ہے، تو بہو سے تو نکاح نہیں ہوتا، شادی نہیں ہو سکتی. تو نبی علیہ السلام اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، ولکن رسول اللہ، وہ تو اللہ کے رسول ہیں. لہذا رہی بات زید کی، تو زید نبی علیہ السلام کا منہ بولا بیٹا ہے، اور منہ بولا بیٹا کبھی بھی حقیقی بیٹا نہیں ہوتا. ہاں حقیقی بیٹے کی جو بیوی ہے وہ آپ کی بہو ہے، وہ بیٹی کے مترادف ہے، اس سے آپ کا نکاح نہیں ہو سکتا. نبی علیہ السلام نے تو اس کو منہ بولا بیٹا بنایا تھا اس وجہ سے. بات اس کے بعد آگے چل کر فرمایا النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، یہ نبی مسلمانوں کے ان کی جان سے زیادہ مالک ہے، ان کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے. ٹھیک ہے جی، نبی علیہ السلام مومنین کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے. یعنی جب بھی کسی مومن کو تکلیف ہوتی ہے تو وہ تکلیف صرف اسے ہی نہیں ہوتی، نبی علیہ السلام کو بھی ہوتی ہے. یہ محبت کا لیول بیان کیا گیا ہے نبی کا اپنی امت کے ساتھ. ٹھیک ہے، نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا اپنے امتی کے ساتھ محبت کا یہ معیار بتانے بیان، اور یہ صرف نبی علیہ السلام کے ساتھ ہے. ہاں جی، اس سے پہلے کسی کے ساتھ یہ محبت کا معیار اور لیول بیان نہیں کیا گیا، چونکہ سارے اتنے سادہ سی نا کہ حضور علیہ السلام غاروں میں جا جا کر روتے رہے صرف ہمارے لیے، اور راہ پر سوار ہونے لگے تو روئے کس کے لیے؟ اپنی امت کے لیے. ٹھیک ہے، اور جس وقت پیدائش کی تو ہونٹیں گئی تو رب اغفر لی امتی، یہ زبان پر تھا، یا اللہ میری امت کو بخش دے. جب ظاہر انتصال ہونے لگا تب بھی حضور کے ہونٹ ہل رہے تھے اور آواز آئی رب اغفر لی امتی، رب ہب لی امتی. تو یہ محبت کا معیار بیان کیا. وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُ، اور ان کی بیویاں ان کی مائیں ہیں. کن کی؟ مومنین، یعنی ازواج مطہرات ہماری مائیں. یاد رکھیے نبی علیہ السلام کی یا کسی بھی نبی کی وفات ظاہر انتصال کے بعد ان کی بیوی کو اور کسی کے ساتھ نکاح کرنے کی اجازت نہیں، سب کے لیے وہ حرام، سوائے اس کے کہ نبی کے اپنے وہ جو ہے وہ نکاح ہے بس. اس کے علاوہ انبیاء کی جو ازواج ہیں وہ مومنین کے لیے ان کی ماں ہیں. آگے چل کر اسی صورت کے آخری رکوع کے اندر فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بے شک تمہیں رسول اللہ کی پیروی بہتر ہے اس کے لیے کہ اللہ اور پچھلے دن کی امید رکھتا ہو. وذکر اللہ کثیرا، اور اللہ کو بہت یاد کرتا. یعنی جو سمجھتا ہے کہ میں اپنی زندگی اللہ رسول کی تعلیمات کے مطابق گزاروں تو وہ اسوہ حسنہ کا استعمال کرے گا تو وہ نبی علیہ السلام کا ہے. یعنی اپنی زندگی کے اندر بہتری بندہ اگر لانا چاہتا ہے اور اپنی زندگی کو سنوارنا چاہتا ہے تو پھر وہ اپنی زندگی کو اس انداز سے گزارے جس طرح نبی علیہ السلام نے گزارا. ٹھیک ہے جی، ازدواجی تعلقات ہوں تب بھی، بادشاہی کے حکومت کے معاملات ہوں تب بھی، رعایا ہوں تب بھی، اور بلکہ شعبۂ زندگی کے اندر کسی بھی شعبے سے ریلیٹڈ کو بتاؤ. بیع کے معاملات میں خرید و فروخت تجارت ہے، بزنس مین ہے بندہ، اگر اب بھی وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ نبی علیہ السلام کی زندگی تو وہ دیکھ سکتا ہے، کیونکہ حضور علیہ السلام کی تجارت ہے کسی کو چھپی ہوئی ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے، سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا اور پھر ان کا غلام میسرہ جب وہ حضور علیہ السلام کے ساتھ گیا تو انہوں نے یہی دیکھا کہ سر جھوٹ بول کے اور بتوں کی قسمیں کھا کے بات نہیں بیچنا، بلکہ سر مال کی خوبی بھی بیان کرنی ہے، اور اگر خامی والا ہے تو وہ بھی بیان کرنی ہے. ہاں، جن دل کرتا ہے وہ لے لوے، جن دل کرتا ہے وہ رہن دے. اے اس کو کہتے ہیں تجارت. اور میسرہ بڑا متاثر ہوا اور کہتے ہیں کہ اس سال جتنا سیدہ خدیجہ کو نفع ہوا کسی سال میں نہیں ہوا. ٹھیک ہے جی، تجارت کا جو انداز تھا وہ نبی علیہ السلام نے سکھایا. لہٰذا اگر کسی نے بزنس کرنا ہے پہلے چھوٹے لیول میں پہلے بڑے لیول، وہ سیکھے کہ اسلام کے اندر بیع کرنے کا طریقہ کیا ہے، تجارت کس انداز سے کی جائے. حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آج کل تجارت دے دور دی گل ہے، کسی نے نماز روزے دا ہی نہیں پتا، تجارت دے بعد دی گل ہے.
حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا دور تھا، تو وہ ایک دن انہوں نے بازار کے اندر نا وزٹ کیا، اور ان کے دل میں ایک دن آیا تو انہوں نے کہا کہ چلے میں ذرا یہ جو بیع کر رہے ہیں، تجارت کر رہے ہیں، ان سے پوچھوں تو صحیح۔ تو ان کو بلا کے کہا کہ یہ بیع فاسد کی تعریف کیا ہے، بیع فاسد کسے کہتے ہیں؟ وہ ایک نے کچھ جواب میں نہیں آیا، دوسرے نے کچھ جواب نہیں، 4-5 لوگ تھے، ان کو 4-5 کو نہیں آیا، اور نہ کہ لاؤ کوڑے یہ تجارت کر رہے ہیں اسلامی ملک کے اندر، اور ان کو یہی نہیں پتا کہ بیع فاسد کیا ہوتی ہے، یہ حلال کھا رہے ہیں کہ حرام کھا رہے ہیں۔ ہماری معیشت کا بیڑا غرق صرف اسی چیز نے نہیں کیا، بلکہ اور بھی بڑے معاملات شامل ہیں اس چیز کے اندر، اور سب سے مین کردار اس میں سود کا ہے جو ہم سب جانتے ہیں۔ لیکن میں اللہ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں بھائی میرا اس سے کوئی تعلق نہیں، چاہے میں اس ملک کا باشندہ ہوں رہتا ہوں، لیکن میں اللہ رسول کو حاضر ناظر جان کے آپ کی موجودگی میں یہ کہتا ہوں کہ میرے اس سے کوئی تعلق نہیں، چاہے حکومت وقت سود لے رہی ہے یا دے رہی ہے۔ آؤ بھائی قیامت کے معاملات تو اس سے کہیں سخت ہے، اوتھے پھر جڑا بندہ رگڑے جائے گا وہ تو پھر آئے گا ہی آئے گا، ٹھیک ہے جی۔ کسی غلط چیز کو دیکھ کر خاموشی میں اختیار کر لینا یہ بھی بے عینی ہی ایسا ہے جیسے کہ آپ اس چیز میں شامل ہیں، ورنہ اگر نہیں ہے تو آپ کی رد نام کہ بھائی میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، اگر وہ بندہ کر رہا ہے اس کا ذاتی فعل ہے۔ اور میں بھی یہی کہتا ہوں کہ حکومت وقت اگر یہ کر رہی ہے سود کے معاملات میں، یہ ان کا ذاتی فعل ہے، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں، سیدھی سی بات ہے۔ تو فرمایا کہ نبی علیہ السلام کی زندگی یہ ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے ہر اعتبار سے، چاہے وہ بندہ کسی بھی فیلڈ کے ساتھ تعلق رکھتا۔ آگے چل کر اسی سورہ کے لاسٹ میں فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتہا، اے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنی بیویوں سے فرما دیں اگر تم دنیا کی زندگی اور اس کی آرائش چاہتی ہو فتعالینی امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا، تو آؤ میں تمہیں مال دوں اور اچھی طرح رخصت کر دوں۔ اس کا شان نزول ویسے کافی طویل ہے، لیکن اب میں اتنا ہی عرض کر دیتا ہوں کہ نبی علیہ السلام کی جو ازواج تھیں ان میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی علیہ السلام سے نا مال کا مطالبہ کیا، جائیداد کا۔ جس وقت مطالبہ کیا تو نبی علیہ السلام پر یہ بات گراں گزری، اور میں آپ کو بتاؤں انبیاء کی زندگی میں ان کی وراثت جائیداد نہیں ہوتی، مال نہیں ہوتا، ٹھیک ہے جی۔ نبی علیہ السلام ایک درہم بھی اپنی زندگی میں اپنے لیے وہ انہوں نے نہیں رکھا، ہاں وہ ایک باغ فتح کا معاملہ وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن رہی بات باقی تو وہ کل کا کل مال نبی علیہ السلام نے صدقہ کیا۔ انبیاء کی وراثت بیسیکلی علم ہے اور حکمت ہے، بس اے دو شیاں انبیاء کی وراثت میں شامل ہوتی ہیں، مال، تجارت کا مال، ٹھیک ہے جی، بیع اور اس کے معاملات اور بزنس اور یہ فلان، اس کا کوئی تعلق نہیں ہے انبیاء کی زندگی کے ساتھ، ٹھیک ہے جی۔ تو چونکہ جس وقت وہ مطالبہ ہوا جائیداد کا نبی علیہ السلام پہ بڑا گراں گزرا۔ اب جس وقت سیدہ عائشہ نے یہ مطالبہ کیا تو باقی ازواج نے بھی کہہ دیا، تو نبی علیہ السلام کو بڑی تشویش ہوئی۔ اللہ رب العزت نے قرآن کی آیت نازل فرمائی، فرمایا یا رسول اللہ آپ ان سے کہہ دیں کہ اگر ان کو دنیا کی زندگی پیاری ہے اور مال اور دولت کا یا جائیداد کا انہوں نے مطالبہ کیا ہے تو آپ ان کو یہ دیں کہ ان کو رخصت کر دیں، یعنی کہ انہوں نے کہو کہ ٹھیک ہے تسی جاؤ، پھر تمہیں مال چاہیے نا۔ جس وقت یہ معاملہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچا تو چونکہ سیدہ عائشہ بیٹی تھی تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور سمجھانے کا انداز دیکھیں۔ سیدنا صدیق اکبر فرمانے لگے تو آٹے تو اس تو بات کے اعزاز کوئی نہیں ہے کہ تم نبی کی بیویوں میں شامل، اس سے بڑھ کر کسی عورت کے لیے اور کیا مقصد ہو سکتا ہے کہ وہ نبی کی بیوی ہے، اس سے بڑھ کر تمہارے لیے کوئی اعزاز نہیں ہے۔ اور تم لوگ جائیداد اور مال کا مطالبہ سامنے رکھ کے نبی علیہ السلام کی زندگی میں تم یہ خیر کو اس طرح سمجھایا تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں پھر معافی مانگی، راضی کیا، حضور خوش ہو گئے۔ جب سیدہ عائشہ نے اپنا جو ہے وہ مطالبہ واپس کر دیا اور سارے معاملات، تو پھر باقی ازواج تو جی انہوں نے بھی کہا کہ نہیں بھائی سانو نبی علیہ السلام چاہیے نہیں، مال نہیں چاہیے، یعنی یہ ہے انبیاء کی زندگی۔ تو یہ خواتین کو یہ بھی چیز بتانی چاہیے جو کہ وہ کہتے ہیں نا 4 شادیاں اور وہ ایک شادی اور پھر وہ اس طرح کر کے معاملات زندگی میں چلتے ہیں،
ان کو یہ بھی بتائیں کہ مال و دولت کے حوالے سے اسلام کا کنسپٹ کیا ہے اور ازواج مطہرات کی سیرت مال و دولت کے حوالے سے کیا ہے. آج ایک عورت اٹھ کے جب اس کی شادی ہوتی ہے تو اس کو اس چیز کا بڑا ہوتا ہے, میرا جہیز تے, میرا مال تے, میرا فلانا تے, میں فلانی اور تو ایف. بہرحال مال و دولت کا کنسپٹ جس وقت ایک رشتہ قائم ہو پھر اتنے مال نہیں دیکھے جاتے, پھر وہاں پہ جائیدادیں نہیں دیکھی جاتی, وہاں پہ رشتے کا تقدس دیکھا جاتا ہے. سیدنا صدیق اکبر نے بڑی محبت کے انداز سے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو سمجھایا, اے گمان نہیں. تو اس سے ریلیٹڈ یہ آیت مقدسہ اللہ پاک نے نازل فرمائی. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے ہم سب کو